اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بھی ملائیشیا جیسی ترقی کر جائے تو آپ کے لیے یہ جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ سن 2004 میں ڈاکٹر مہاتیر محمد کے نامزد کردہ جانشین اور ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم عبداللہ احمد بداوی نے 4 مارچ کو اپنے ملک کی وفاقی اسمبلی ختم کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا تاکہ عوام سے ان کی مرضی کا تازہ مینڈیٹ لیا جا سکے، اور پھر حیرت انگیز طور پر صرف اگلے 15 دن کے اندر 21 مارچ کو وہاں نئے الیکشن مکمل ہو گئے۔ آپ کے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہوگی کہ وہاں الیکشن کے لیے نہ تو نگران حکومت بنی اور نہ ہی 90 دن کا انتظار ہوا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر مہاتیر محمد طویل سیاسی جدوجہد کے بعد پہلی دفعہ 1981 میں ملائیشیا کے وزیر اعظم بنے تھے، اور پھر وہ ایسے مقبول ہوئے کہ مسلسل الیکشن جیتتے رہے۔ وہ 2003 تک ملائیشیا کے وزیر اعظم رہے، تاہم اس دوران انہوں نے اپنے بچوں پر اپنے وزیر اعظم ہونے تک سیاست میں حصہ لینے پر مکمل پابندی لگائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مہاتیر کے 5 بچے تھے، لیکن 2 دہائیوں تک ملک کی سب سے طاقتور پوزیشن سنبھالے رکھنے کے باوجود ان کی اولاد کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ اپنی چوتھی ٹرم مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اقتدار خود ہی اپنے ڈپٹی وزیر اعظم جناب عبداللہ بداوی کے سپرد کیا اور سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ جس دن ڈاکٹر مہاتیر نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لی، اسی دن انہوں نے اپنے بچوں پر سیاست میں حصہ لینے پر لگائی گئی خود ساختہ پابندی ختم کر دی، لیکن ابھی بھی ان کے بچوں کو حکمران جماعت کی بنیادی رکنیت لے کر اور سیاسی عمل سے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر جماعتی یا حکومتی عہدوں پر پہنچنا تھا، نہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی جگہ ڈائریکٹ جماعت کے چیئرمین لگ جاتے۔ تاہم ان کے بیٹے بیٹیاں اس وقت تک مختلف شعبوں میں اپنا اپنا نام بنا چکے تھے اور ان میں سے کوئی بھی سیاست میں وارد نہ ہوا۔ حالانکہ ڈاکٹر مہاتیر جدید ملائیشیا کے بانی تھے، ان کا ایک بیٹا بہت بعد میں سیاست میں آیا لیکن کوئی خاص نام نہ بنا سکا۔ یوں ملائیشیا کے سب سے لمبا عرصہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود انہوں نے کوئی خاندانی وراثت قائم نہ کی۔ ڈاکٹر مہاتیر کی طرف سے چنے گئے اپنے جانشین عبداللہ بداوی میں ڈاکٹر مہاتیر کے برعکس کوئی زیادہ خوبی یا ذہانت نہیں تھی۔ ان کی سلیکشن کی واحد وجہ ان کا کرپشن سے پاک بے داغ ماضی تھا۔ وہ 30 سال سے بھی زیادہ سیاست میں تھے، لیکن ان پر کبھی کرپشن یا اقربا پروری کا الزام نہیں لگا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر مہاتیر کی کابینہ کے کچھ وزیر وقتاً فوقتاً مختلف الزامات کی زد میں آتے رہے تھے، اور کئی ایک کو تو استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا، جن میں سے ان کے ایک ڈپٹی وزیر اعظم انور ابراہیم بھی شامل تھے جو کئی سال پابند سلاسل بھی رہے۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ وہاں کی سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں کوئی زندہ باد مردہ باد کا نعرہ تک نہیں ہوتا۔ تمام جلسے انتہائی منظم طریقے سے ہوتے اور لوگ اپنی فیملیز سمیت ان میں شرکت کرتے ہیں۔ وہاں فوڈ سٹال سجا دیے جاتے ہیں جہاں لوگ چل پھر کر سیاستدانوں کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کا ہر جلسہ ایک مینا بازار کا منظر پیش کرتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر وہاں جلسے کے اگلے دن جلسے کا میدان بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ اس الیکشن میں وہاں کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حکمران جماعت کے نہ تو کسی جلسے سے ڈاکٹر مہاتیر نے خطاب کیا اور نہ ہی ان کے پوسٹر یا بینر کی گلی محلے کی دیوار کسی شاہراہ یا کسی چوک پر نظر آئے، اور نہ ہی گاڑیوں کے شیشوں پر تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد لکھا ہوا نظر آیا۔ میرے لیے یہ کافی عجیب و غریب منظر تھا کہ حکمران جماعت نے وقت کے مقبول ترین سیاسی رہنما کی شہرت کو الیکشن میں کیش کرانے کے بجائے نئے لیڈر عبداللہ بداوی کے منشور پر الیکشن لڑا اور انتخابات میں کلین سویپ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر مہاتیر سے بھی زیادہ نشستیں لے کر دوبارہ مستحکم حکومت بنائی۔ الیکشن سے چند مہینے پہلے ہی ڈاکٹر مہاتیر 9/11 کے تناظر میں امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ $2 ملین کی امداد رد کر کے قوم کے ہیرو بن چکے تھے اور امریکہ کے غضب کا شکار تھے، لیکن ان کی پارٹی نے اس انتخابی مارکے میں امریکہ کو للکارنے کے بارے میں اپنی الیکشن کمپین میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ پھر عبداللہ احمد بداوی ایک عام سے وزیر اعظم ثابت ہوئے اور ایک ٹرم ہی پوری کر سکے۔ ان کے بعد ان کے ڈپٹی وزیر اعظم ڈاکٹر نجیب رزاق ملائیشیا کے وزیر اعظم بنے۔ وہ ملائیشیا کے سب سے پہلے وزیر اعظم تن رزاق کے بیٹے تھے اور جدی پشتی سیاستدان تھے۔ انہوں نے سادہ لو عبداللہ بداوی کو دوسری ٹرم کے شروع میں ہی روایتی سیاسی حربوں سے کر لیا اور پھر ملائیشیا کے خزانے کو وہ تن کے رکھا کہ جلد ہی اپنی پارٹی کی 40 سالہ حکومت گنوا بیٹھے۔ ان کی اقربا پروری، کرپشن اور غلط سیاسی فیصلوں کے سب سے بڑے ناقد ڈاکٹر مہاتیر ہی ہوا کرتے تھے۔ یوں ڈاکٹر مہاتیر کی قائم کی گئی لیگیسی ایک موروثی سیاستدان کے ہاتھوں کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر مہاتیر کے دور میں ملائیشیا ایک غریب ملک سے ایشین ٹائیگر بنا۔ 90 کی دہائی کا ملائیشیا سنگاپور، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے ساتھ ایشیا کی ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت تھی۔ تاہم جب
90 की दहाई के वस्त में इन सब ममालिक के आसियान नाम के मुआशी ब्लॉक को सबक सिखाने का फैसला हुआ तो आसियान ममालिक की स्टॉक मार्केटों को स्टे से क्रैश करवा दिया गया। उस मुआशी बहरान में सब ममालिक IMF के पास चले गए सिवाय मलेशिया के। डॉक्टर महातीर ने न सिर्फ IMF का मुआशी पैकेज लेने से इनकार किया बल्कि उस बहरान के दौरान ईद के मौका पर तमाम सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को 2-2 तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया, जिससे न सिर्फ अवाम खुश हो गई बल्कि उस मौका पर ईद की रिकॉर्ड शॉपिंग हुई, कारोबार उठ खड़े हुए, पैसा गर्दिश में आया और कारोबार बढ़ने से हुकूमत को टैक्स की मद में इजाफी तनख्वाहों के पैसे भी वापस मिल गए और बाहर की दुनिया में मलेशिया की मुईशत के संभलने का पैगाम भी गया। दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने IMF पैकेज लेकर तेल, बिजली और गैस महंगी की और न सिर्फ मुईशत का बेड़ा गर्क कर लिया बल्कि मुल्क पर बहुत ज्यादा कर्ज भी चढ़वा लिया। मलेशिया तो चंद सालों में मुआशी बहरान के असरात से बाहर निकल आया, लेकिन इंडोनेशिया को IMF के चुंगल से निकलने में बहुत वक्त लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।